अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उमारा यूसुफ। आज की बात उमारा के साथ हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको थोड़ी सी देर बाद बताती हूँ। सबसे पहली बात कि हम लोगों की जजमेंट्स जो हैं लोगों के बारे में वो कैसे बिल्डअप होती हैं और हम लोग कैसे परसीव करते हैं लोगों की पर्सनैलिटीज़। मैं आपको एक कॉमन परसेप्शन बताती हूँ कि अगर हम लोग किसी को देखना चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल है तो उसकी हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं हमेशा। ये आपने देखा होगा कि लोग इस वक्त का क्या रुझान है, लोग कैसे मेजर करते हैं। अगर आप लोगों ने किसी को सक्सेसफुल देखना है तो वो आप देखोगे कि उसके पास कितना पैसा है और दूसरी बात कि वो कितना वो उसका प्रोफेशन जो है या उसका बिजनेस कितना ग्रूम किया हुआ है, तो या कितना वो सस्टेनेबल है, आप ये समझ लो। तो सबसे पहली बात कि ये चीज़ें हम लोग इंसान को उनकी जो जजमेंट्स हैं उनकी सक्सेस जो है, एक इंसान की जो सक्सेस है उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में देखना शुरू हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है, मैं आपको इसके बैकग्राउंड की तरफ लेके जाना चाह रही थी थोड़ा सा। अब जैसे अगर मैं रिसर्च की स्टूडेंट हूँ और थोड़ी सी अगर आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट का ऑर्डर है और सब क्वारंटाइन है और सारे इस वक्त जो है वो अपनी घरों के अंदर अपने अपने कामों में और मसरूफ़ हैं सारा कुछ। लेकिन जो सबसे पहली बात आपको एक बात कहूँ कि जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम होता है ना, गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंस होती है, जो वक्त का जो होता है बादशाह होता है, उसकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं ना वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। अब जैसे अगर दो तरह के जो मेरे एक मैनेजमेंट की क्लास का एक पहला लेक्चर होता है दैट इज़ अबाउट द सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। दो ऑपोजिट और एक्सट्रीम केसेस हैं, एक कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है। आपको ये शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट ऑनरशिप की बात की जाती है, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकते हैं और प्रॉफिट को भी जो है वो जनरेट करें, मतलब उनकी बिजनेस एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकते हैं खुद से और अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये सारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें कैपिटलिज्म है, जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सारे लोग हैं वो प्राइवेट ऑनरशिप अपनी कर सकते हैं, मतलब अपना भी काम कर सकते हैं सारा कुछ। ये कैपिटलिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म्स है। दूसरी तरफ है कि सोशलिज्म है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों को हर तरह का सहूलत राशन देना और सारा काम जो है उनके घर का बजट वो यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं थोड़े से डिफरेंस के साथ उनकी सैलरीज वो गवर्नमेंट पे करती है और आपने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करना होता है। और कुछ लोग होते हैं, ग्रुप होता है लोगों का जो कि इस चीज़ को रूट करता है और लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर होता है और वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है। तो वो सोशलिज्म जिसमें आपकी पूरी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके जो इकोनॉमी के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं उनको अपने घर देना है, उनको अपने रोज़गार देना है और उनको अपने उनका सिस्टम है सारा वो आपने चलाना है। वो सोशलिज्म की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। तो यानी कि ये एक्सट्रीम फॉर्म्स है। लेकिन जब सारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं दरमियान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को रखती हैं, जिसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो सोशलिज्म की आती हैं और कुछ चीज़ें आ जाती हैं आपकी कैपिटलिज्म की। तो दोनों को मिलके इकोनॉमिक सिस्टम चलाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिला के, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के तो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाता है। और जिसमें जिस अगर आप पाकिस्तान को देखते हो तो वहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप भी है, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें उसके ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी कि पेंशन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनके कुछ इदारे हैं जिसको वो अपनी रूट करती हैं और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजली पानी गैस प्रोवाइड करना और उसके ऊपर फिर वो चार्ज करती है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर रोड बिल्डअप करना और ब्रिजेस बनाना और ये सारी जो है ये सारी और आपके आपसे टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट और आपके लिए ये सहूलत फराहम करती है। और दूसरी बात कि वो जो इकोनॉमी के जो गरीब लोग होते हैं वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। बेरोज़गार जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट लेती है। तो ये सारे जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, अब जहाँ पे प्रेफरेंसेस की बात आए तो आपको ये बता दूँ कि जो कैपिटलिज्म है उसकी जो सबसे ज़्यादा जो स्टार्ट वो अमेरिका से हुआ। अमेरिका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप की ज़्यादा बूम है, वहाँ पर ज़्यादा उनकी बातें करते वही प्रिवेल कर है।
تو جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے اس چیز کو دیا، تو اب جیسے جو بھی سپر پاور ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح کا اس کا اکنامک سسٹم ہے نا، وہ پوری دنیا میں اس کا اکنامک سسٹم پریویل کرے. تو جو امریکہ کا اکنامک سسٹم تھا وہ کیپٹلزم تھا. انہوں نے کیپٹلزم کو پروموٹ کیا اور پوری دنیا میں اس کو اسی کی پروموشن ہوئی. اچھا، اب اس وقت کی جو بات ہو رہی ہے ریسرچ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا ہسٹری کا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو وہ کس کے زیادہ ایڈوکیٹ تھے؟ وہ سوشلزم کے ایڈوکیٹ تھے، کیونکہ وہ لوگوں کے اوپر مطلب ہر چیز نیشنلائز کرنے کے تھے. نیشنلائز ہوتا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہو. انہوں نے ہر چیز کو نیشنلائز کیا، جبکہ اس کے بعد کی گورنمنٹس جو تھیں انہوں نے سب کو پرائیویٹائز کر دیا، مطلب ہر چیز کو پرائیویٹلی. اب دونوں کے کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس ہیں، اور وہ ضروری ہوتا کہ کیپٹلزم کے ایک اگر صرف پرائیویٹ اونرشپ ہوگی تو اس کی ایک علیحدہ سے ڈرا بیکس ہیں، اور جو سوشلزم اگر پوری طرح سے پریویل کرے گا تو اس کے کچھ علیحدہ سے ڈرا بیکس ہیں. تو ہر جو ساری اکانومیز ہوتی ہیں، کنٹریز ہوتے ہیں، وہ مکس اکنامک سسٹم کو اس لیے کرتے ہیں کہ دونوں کی کریکٹرسٹکس اچھی طرح سے انجوائے ہو کے اور پوری اکانومی کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے، جس کے اندر لوگوں کے جو کلاس ڈفرینسز ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے. اب کیپٹلسٹک سسٹم کی جو سب سے زیادہ بڑا ڈرا بیک اب جو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ کے اندر جب بزنس جو ہے وہ ایک بندے کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے، تو ایک بندہ وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، جبکہ جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں نا، لیبر وغیرہ، ان کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں. مطلب کہ ایک امیر جو طبقہ ہے ان کا جو ڈفرینس ہوتا ہے نا، ایک امیر کا جو اور ایک غریب کا جو ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ، کلاس ڈفرینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان دونوں کی جو اکنامک سسٹمز کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے، میں آپ کی یہ بات بتا دوں کہ ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کیپٹلسٹک سسٹم کا جو ڈرا بیکس میں جو سب سے بڑی بات جو کہ لوگوں کو میئر کرتی ہے، وہ کلاس سسٹم کا ڈفرینس ہے نا، وہ بہت زیادہ پیدا کر دیتی ہے. اب کلاس ڈفرینس کیسے آتا ہے کہ ہم لوگ سکسیزفل یا کوئی بھی ایک بندہ سمجھتے ہیں تو وہ ہم لوگ ہمیشہ اس بندے کو سمجھتے ہیں جس کی مونیٹری ٹرمز میں وہ بہت سکسیزفل ہے. تو اس کا ایک ڈرا بیک جو لوگوں کی مائنڈس کے اوپر ان کا وہ یہ کہ لوگ اپنے آپ کو لوور سمجھنا، جو لوور طبقہ ہوتا ہے نا، وہ لوور سے لوور ہوتا جاتا ہے، اور ان کا کانفیڈنس لیول اور ساری چیزیں بہت کم ہو جاتی ہیں، اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے بہت امیر طبقے کے ساتھ، جو کہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اب جو بھی پالیسیز اور چیزیں اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں تو اس ڈفرینس کو کم کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں. اب لوگوں کا مائنڈ میک اپ کرنے میں ان چیزوں کا بہت زیادہ رول ہے. جو بھی گورنمنٹ کی پالیسیز، اکنامک سسٹمز ہوں گے، ان کا انفلوئنس انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو کیپٹلزم کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ وہ ہم لوگوں کی ججمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں مانیٹری ٹرمز میں. اب جو کیپٹلزم ہے وہ جہاں پر اتنی زیادہ اب ڈفرینس دیکھو گے، کچھ امیر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں، تو وہ جو غریب ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں، اور کچھ طبقہ جو ہے وہ بہت امیر ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کا جو کلاس ڈفرینس کی وجہ سے ان کی مینٹل لیول جو ہے وہ بہت نیچے ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، آپ سمجھ لو. تو انسان کو پھر انسان نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کی سکسیس مانیٹری ٹرمز میں دیکھنی شروع ہو جاتے ہیں لوگ. تو جو اب کیپٹلزم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری اکانومیز، اب لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا کا جو نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، وہ اس وقت بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے. جو جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہی زیادہ سفر کرے گی. اور اس کے بعد آپ کچھ ماہ کے بعد دیکھو گے کہ بہت ساری بے روزگاری بہت زیادہ ہو جائے گی اگر زیادہ دیر تک یہ لاک ڈاؤن رہا تو، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گے. اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ قدرت کے اندر بھی ڈائیورسیفیکیشن پائی جاتی ہے، کہ ہر طرح کا جو بندہ ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر کچھ کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، کچھ کی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہر ایک کو مانیٹری ٹرمز میں نہیں دیکھنا، بلکہ ان کو ایک بینگ ہیومن بھی دیکھنا ہے. تو انسانیت کے لیے جو ہے وہ سب سے ہمارے انسان ہونے کا تقاضا پورا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگلے کو انسان سمجھیں، اور لوگوں کے ساتھ ہم جب بات کریں تو ہم لوگ ان کو
ایک ہیومینٹی کے پرسپیکٹیو میں ان کی ججمنٹ کریں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، نہ کہ اس کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہیں یا کتنا وہ امیر ہے. اس کی ججمنٹس کے بجائے ہم لوگ ان کو دیکھیں گے یہ کتنا اچھا انسان ہے. اب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں دینا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر ایک کی کیپیبلٹی اور اس کا جو معیار ہے. اب ہم نے صرف رزق کو، آپ سمجھ لو نا کہ رزق کو صرف ہم نے صرف مونیٹری ٹرمز میں نہیں دیکھنا، بلکہ نالج ایک رزق کا ہے. اگر آپ کسی کو نالجیبل بندہ ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے تو یہ بھی اس کے رزق کا حصہ ہے. اور ایک وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ڈیل کرتا ہے، یہ اس کے رزق کا حصہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو وہ اتنا اچھا ہے اور وہ پرسکون ہے، تو بھی یہ اس کے رزق کا حصہ ہے. اور وہ تو ہم نے ان چیزوں کو بھی جج کرنا ہے کہ جو اور کیپٹلسٹک جو اکنامک سسٹم جو کہ لوگوں کے انفلوئنس کر رہا ہے لوگوں کے مائنڈس کے اوپر، اس کو کم سے کم کرنا ہے. اور لوگوں کو جو انسان ہونے کا جو ہے نا وہ تاثر زیادہ دینا ہے، اور لوگوں کی ججمنٹ جو ہے وہ کتنے اچھے ہیومن بینگز ہیں. اور ہیومن بینگ، اچھے ہیومن بینگ کا ہونا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ ریلیجیس ہو رہا ہے. اچھے ہیومن بینگ ہونا اور ایک ریلیجیس ہونا دونوں ہی ڈفرینٹ باتیں ہیں. اور اگر میں ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے اور تھوڑا سا مزید آپ کو ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ ٹاپک سے وہ کافی دور چلی جائیں گی باتیں. آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے، اور جس طرح سے ریڈ کلر کے لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر سبسکرائب کا بٹن دبائیے، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے جائیں. اور ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. تھینک یو ویری مچ.